السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، والصلاة والسلام علی من لم یکن هذا الورع وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلى اولیاء الہدی۔ اما بعد، قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبی، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس وقت عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھمجھم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، قرآن پاک میں ایک سورت ہے اور اس سورت کا نام ہے سورہ القلم۔ القلم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اس میں دو اہم باتیں یہ ہیں کہ اس میں اللہ جل شانہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کا جواب دیا ہے، اس کی حیثیت کو بیان کیا ہے، مگر اس سے پہلے، اس گستاخ کا ذکر کرنے سے پہلے، اس کی حیثیت، اس کی پوزیشن ظاہر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کی عظمت کو بیان کیا ہے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق بہت زیادہ اخلاق ہیں، بڑے اخلاق ہیں، آپ کے جیسے اخلاق کسی میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اور عظمت کو بیان کیا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پہلے اچھا تھا نا، یہ کیا کر رہے ہیں ہم بار بار؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر فائز ہیں۔ محترم سامعین اکرام، آج لوگ یہ طعنہ دیتے ہیں اسلام سے واقف نہیں ہیں، اور ہم بھی جیسا کما حق ہو اسلام سے واقف نہیں ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ طعنہ دیتے ہیں کہ اسلام پھیلا تو تلوار کے زور سے پھیلا۔ یاد رکھیے یہ بات نہیں ہے، تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ اس وقت عربوں میں یہ عادت تھی کہ سب کے پاس تلوار رہتی تھی، سب کے پاس ہتھیار رہتا تھا، اسلحہ بند رہتے تھے، جس کے پاس بھی سلطنت رہتی تھی وہ ہتھیار کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، تلوار ساتھ میں رکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو استعمال کیا تو کبھی بھی جو ہے سو اپنے سے پہل نہیں کی، بلکہ مخالف دشمن جب تلوار اٹھا لیے، جب نیزے اٹھا لیے، جب بھالے اٹھا لیے اور مخالفت میں آئے، لڑنے کے لیے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلوار کو استعمال کیا۔ پہلے آپ نے تلوار کو کبھی بھی نہیں استعمال کیا۔ دیکھیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، تلوار آپ نے لٹکا لی اور آرام کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، فوری گیا، تلوار لے لی، لے کے تلوار لے کر آپ کو جگایا، اور آپ کو جگا کر، عربوں کی عادت تھی کہ سوتے آدمی کو مارتے نہیں تھے، بلکہ جو سو وہ
جگا کر مقابلہ کر کے مارتے تھے۔ تو اس نے وہ تلوار لے لی، لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ کو اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ کیا جواب دیا؟ اطمینان سے اللہ جواب دیا۔ یہ اللہ معمولی لفظ نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ تلوار سے، نیزوں سے، برچھوں سے، رائفلوں سے، توپوں سے، گولیوں سے، اس سے بھی جو ہے سو یہ عظیم لفظ ہے، ایک بڑا لفظ ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اللہ۔ یاد رکھیں، ہم اس کو معمولی سمجھ لیے ہیں اور اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا کہتے ہیں، مگر وہ کتنی طاقت والا ہے، کتنے پاور والا ہے، یہ دیکھنا ہے تو اولیاء کرام سے سیکھو، یہ دیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے دیکھو۔ آج ہم بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتے ہیں، مگر دشمن پر خوف طاری نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم ایک رسمن جو سو نعرہ تکبیر لگاتے ہیں۔ اگر واقعی اس اللہ کی جو عظمت ہے وہ دل و دماغ میں بسا کر ہم نعرے لگا لیں تو یاد رکھیے کہ ہتھیار بھی وہ کام نہیں کرتا جو ہمارا یہ لفظ، یہ نعرہ کام کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ تو اب یہ جو اللہ آپ نے کہا تو یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کہا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی، تھر تھر کانپنے لگا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، ہاتھ سے گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ہاتھ میں لے لی۔ اللہ اکبر۔ اللہ، یاد رکھیے کہ ہر چیز میں اثر ڈالنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مؤثر حقیقی کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اسباب کو اپنا رہے ہیں، تو اس میں حقیقی جو سو اثر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، اسباب کو چھوڑنا نہیں ہے، اسباب کو اپنانا ہے، مگر اللہ کو چھوڑ کر نہیں۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں۔ خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں، خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں۔ اور جب رزاق کا خیال ہے تو یاد رکھیے کہ صرف رزاق ہے، اللہ ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، سبب کو بھی اپنانا پڑتا ہے، بغیر سبب کے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اسباب بنا کے رکھا ہے، چھوٹا بچہ بھی ہے تو سبب بنا کے رکھا ہے، ماں کے تھنوں میں دودھ دے دیا ہے اور وہ دودھ پیتا ہے، یہ سبب ہے۔ کتنے چیزیں ہمارے اسباب ہیں، تو ایک اللہ کا لب ہے وہ مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب کا بھی ورد کرنے سے وہ جو اسباب جو ہمارے بننا ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، یا مسبب الاسباب۔ تو اسباب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، مگر اسباب میں اتنا گم نہیں ہونا چاہیے کہ خالق اسباب کو بھول جائیں، یا صرف اسباب کو، خالق کو اتنا ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیں، تو یہ بھی سنت اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر جو ہے سو اسباب کو بھی اپنانا چاہیے۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ، اب اس تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اپنے ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں لے کر اب اس کے بعد ارشاد فرمایا، اب بتا تجھ کو میرے سوا کون بچا سکتا ہے؟ اب تجھے کون بچانے والا ہے؟ وہ تو اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، تو اب پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، آپ کے سوائے مجھے کوئی اور نہیں بچا سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ ارے کم بخت، یہ کیا شرک کر رہا ہے، ابھی تو نے میری زبان سے نہیں سنا، میں نے کہا اللہ بچا سکتا ہے تو تو بھی وہی کہے، یہ نہیں کہا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بات بات پر شرک کے فتوے دیتے ہیں، ارے شرک کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھو، اس کے بعد جو سب بات کرو، بات بات پر شرک کے فتوے دینا مناسب نہیں ہے۔ شرک کہاں پر ہوتا ہے، شرک کی تعریف ہی نہیں معلوم، بس سنیوں کو دیکھ لیا، ان کو بات بات پر شرک کے فتوے دیتے ہیں۔ مزار شریف پر گئے، شرک کا فتویٰ، وہ فاتحہ نیاز کرے، سامنے کھانا رکھے، شرک کا فتویٰ، یہ کرے، جو بھی کرے سنی مسلمان تو شرک کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر جگہ شرک کا فتویٰ مت دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک کا فتویٰ نہیں دیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جا میں نے تیرے قصور کو معاف کیا۔ اللہ اکبر۔ تلوار ہاتھ میں ہے، وہ آیا تھا قتل کرنے کے لیے، اب غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اپنے کیا بولتے ہیں جذبات میں اور جلال میں کیا کرنا چاہیے تھا، اس کو چھوڑنا نہیں تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے معاف کر دیا، معاف کر دے کے کہا کیا میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اب وہ جانے لگا، قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، دل و دماغ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اللہ اکبر، جس کا قتل کرنے میں آیا تھا اور اس کے قبضے میں میری جان آ گئی، وہ مجھے قتل نہیں کیا، معاف نہیں کیا، تو یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ تو خاص بندہ ہے اور یہ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ فوری پلٹتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، آپ کے اخلاق نے مجھے متاثر کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کلمہ پڑھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اسلام جو پھیلا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پھیلا ہے، صحابہ اکرام کے اخلاق سے پھیلا ہے، اور ان صحابہ اکرام اولیاء اکرام کے لیے بہترین نمونہ کون تھے؟ صرف اور صرف مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، کسی اور کو نمونہ نہیں بناتے تھے۔ چنانچہ شیر خدا مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ مقابلہ ہوا، ایک بڑے پہلوان سے مقابلہ ہوا اور آپ نے اس پہلوان کو چت کر دیا، اوپر بیٹھ گئے، اس کو چت کر دیا۔ وہ پہلوان نے کیا کیا؟ غصے میں جو سو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ تھوکنا تھا کہ حضرت علی اٹھ گئے، فوری اٹھ گئے۔ ہم رہے تو کیا کہتا، کتنا غصہ آتا، ہم کتنا آپے سے باہر ہوتے، اور پھر جبکہ وہ زیر ہے اس کا گلا ہی دبا دیتے کہ منہ پہ تھوک دیا، منہ پہ تھوکنا کتنا ہمیں غصہ آتا ہے، ہم کتنا آپے سے باہر ہوتے ہیں، مگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہترین نمونہ تھے۔ تو انہوں نے کہا، مولا کائنات نے کیا کیا، اٹھ گئے۔ تو کہنے لگا کہ علی کیا بات ہے، میں تو آپ پہ تھوک دیا، آپ چاہے تو میرا منڈا موڑ سکتے تھے، میرے کو ختم کر دے سکتے تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں جب تک تیرے سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، جب تو نے مجھے تھوک دیا تو مجھے غصہ آ گیا، میرا نفس داخل ہو گیا، تو اب میں اگر تجھے ختم بھی کر دوں تو میرا نفس شامل ہوگا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق ہیں، اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس بات پر غصہ ہے، ناواز بھی غصہ ہے، غصہ بھی کیسا، آج گھر میں لڑائی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، بھائی بہنوں میں لڑائی ہے، ہر جگہ لڑائی، چھوٹی باتوں پر لڑائی ہے، طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ غصے کو قابو میں رکھیے، کنٹرول میں رکھیے، اپنا غصہ کہیں پر بھی جو سو بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ آ بھی جائے تو غصے کو پی جانا چاہیے، غصے کو پینا ایک مومن کی شان ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، والکاظمین الغیظ، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ ہم غصے کو پیتے نہیں ہیں بلکہ غصے کو اور بڑھاتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ غصے میں آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ تو محترم سامعین اکرام، اسلام پھیلا ہے تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے اپنا پھیلا ہے۔ تو آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اسوے کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جو عنوان ہوگا سورہ قلم میں جو خاص بات آئی ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے سراہا ہے، وہیں اس کے بعد گستاخ رسول کی حیثیت کو اور گستاخ رسول کی پوزیشن کیا ہوتی ہے، اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ کتنا جو سو خراب ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، نطفہ ناتحقیق ہوتا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آئندہ انشاءاللہ تعالی اس واقعے کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بارگاہ خداوند میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک کے حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین نجات و سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔